السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین. محترم و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام ہی حضرات جانتے ہیں کہ آج یوم عاشورہ ہے اور 10 محرم الحرام کی وہ قربانیاں آج تمام مسلمان کے سامنے پیش نظر ہے. ہر گھر کا بچہ جانتا ہے کہ 10 محرم میں کیا کچھ نہیں ہوا دین اسلام کے ساتھ اور امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جمعے کی گفتگو میں وہ تمام چیزیں جہاں تک میرے علم میں ہیں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا. اس سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، رسولوں کے سردار، نبی اعظم، سیاح لامکہ، مالک یسوجا، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین. بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، ہم غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، چہرہ ساز درمندہ، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ نبی اور اہل نبی کہ مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا عربی یا عظمی یا ہاشمی یا قریشی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لکھنے والوں نے شان حسین میں یوں لکھا ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے سردار ہے نانا حسین کا، نبیوں کے سردار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اور آگے اجمیر شریف سے خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی یوں کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بلا لا الہ است حسین. جس کا ترجمہ ہے کہ حسین کا دوسرا نام دین ہے،
حسین کا دوسرا نام دین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دی بھی حسین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود شریف پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ اس جمعے کی مختصر بیان میں شہدائے کربلا کے 72 شہیدوں کا تذکرہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک ایک شہداء کے لیے اگر بیان کیا جائے تو دن کم پڑ جائیں گے۔ میں آج کی اس بیان میں میرا موضوع رکھا ہے شہدائے کربلا، سردار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید ہونا۔ کس طریقے سے آپ شہید ہوتے ہیں، کیسے کفاروں کے ساتھ، یزیدیوں کے ساتھ، ابن زیادیوں کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتانے کی جسارت کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل عمل پیرا ہو کر سننے کی کوشش کریں، اور جو باتیں یہاں پر آپ کو سننے کے لیے ملے آپ اس پر عمل کریں، اور ان باتوں کو آپ دوسروں تک پھیلائیں تاکہ جن کو نہ معلوم ہو شہدائے کربلا کا داستان تو انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان کربلا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف مختلف روایات ہیں، کسی میں 79 ہے، کسی میں 82 ہے، کہ ایک طرف اہل بیت کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے 82 کا قافلہ ہے، اور دوسرے طرف کوفیوں کے طرف سے، یزیدیوں کے طرف سے 22,000 کا لشکر ہے، اور امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طرف چھوٹے بچے، حضرت مولا علی اصغر ابھی 6 مہینہ کا بچہ بھی ہے، اور بیمار حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین بھی ہے، اور خواتین کی جماعت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اور ادھر کفار زرار کی طرف بتاتے ہیں کہ 22,000 کا لشکر ہے، با ہتھیاروں کے ساتھ گھوڑے سوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے میدان کربلا میں حق اور باطل کی یہ لڑائی نہ اس سے پہلے کبھی آدم سے لے کر کے حسین تک ہوا تھا، اور نہ کبھی زمین نے ایسی لڑائی دیکھی تھی، نہ آسمان میں کبھی ایسا دیکھا تھا۔ میدان کربلا کا وہ داستان جو بیان کرنے کے لیے دل تڑپ جاتا ہے میرے عزیزوں۔ بتاتے ہیں کہ داستان کربلا کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ 7 محرم الحرام کو امام حسین اہل بیت والوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ کون سا پانی؟ دریائے فرات کا وہ پانی جہاں پر چرندے بھی پانی پیتے ہیں، پرندے بھی پانی پیتے ہیں، جانور بھی پانی پیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھر والوں پر پانی کو بند کر دیا گیا کہ اہل بیت والے، امام حسین والے، حق والے پانی نہ پیے، ان کو پانی سے روک کر دیا گیا۔ دریائے فرات میں، دریائے جرار کے، جنگ جرار کے 500 فوجیوں کو ٹھہرا دیا گیا کہ حسینی خیموں میں سے کوئی پانی لینے نہ آئے۔ 7 محرم کا دن گزرا، رات گزری، 8 محرم کی دن رات گزرا، 9 محرم کو یزیدیوں نے مقابلہ کا درخواست دیا کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف 82۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا حسین 9 محرم کے دن کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات کی اجازت دی جائے تاکہ میں سوچ و گزار کر لوں، اپنے نانا سے طلب کر لوں، اپنے ماں فاطمہ سے میں آوزہ کر لوں، اس کے بعد میں صبح تمہیں بتاؤں گا۔ اب ہوتا ہے کہ خیمہ حسین میں 9 محرم بروز جمعرات کی رات ہے، سب عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، تلاوت خدا میں مشغول ہے، یہ آخری رات ہے اہل بیت کی، صبح تو ہوگی پھر شام میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب اپنے خیموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ذکر و شکر کے اندر اپنے رات کو گزارے۔ صبح کا ٹائم ہوا، حسین کے بیٹے علی اکبر نے اذان فجر دی،
مولا حسین نے امامت فرمائی۔ نماز ہوتا ہے میدان کربلا کا آخری نماز فجر، آخری نماز فجر میدان کربلا کا باجماعت میرے حسین پڑھاتے ہیں۔ بیٹا علی اکبر کی اذا ہوئی، اب یوں کفار کی طرف سے پھر کہتے ہیں کہ کیا سوچا ہے حسین ابن علی، بتاؤ تو صحیح۔ میرے حسین کہتے ہیں کہ یہ سر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، جان تو دے سکتے ہیں، نانا کا دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے جانوں کی نذرانہ پیش کریں گے، لیکن نبی کونین کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے اس دین کو میں کیسا چھوڑوں، جس دین کو نبی کونین نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کر بچایا تھا، اس دین کو میں کیسا چھوڑوں، جس دین کے خاطر میرے نبی نے کئی جنگ کی ہے، اس دین کو میں کیسا چھوڑوں، جس دین کے خاطر نبی کے صحابہ نے اپنے گردنوں کو اڑایا۔ یہ حسین اور حسین کے ساتھی اپنے گردنوں کو اڑائیں گے مگر حق کے دین کو، دامن کو نہیں چھوڑیں گے، یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ ہاں یزید لعنتی، یزید جہنمی، یزید کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ کبھی لے جائے گا۔ جب یہ پکار سنا تو کہا کہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب میدان کربلا کی وہ ریتیلی زمین اور یہ آفتاب جو آج بھی نکلتا ہے، یہ سورج پورا منظر کربلا کو دیکھا ہوگا، یہ سورج میدان کربلا کو دیکھا ہوگا۔ جس دن میدان کربلا میں نبی کے گھر والے ایک ایک کر کے شہادت کا جام پیتے تھے، عزیزان ملت اسلامیہ ہور جاتے ہیں میدان کربلا میں، دشمن سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے تم کس سے دشمنی کرتے ہو، تم کس سے دشمنی کرتے ہو جو فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا نور نظر ہے، نبی کونین کا نواسا ہے، جو کائنات فاؤنڈیشن اسلام جس کا نانا ہو، اس کے نواسے سے تم دشمنی کرتے ہو۔ یزیدیوں پر دین غلاظت کا مہر لگ چکا تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کی کانیں تو تھی مگر سماعت سے محروم تھی، اس پر پردہ لگا دیا گیا۔ ان کی آنکھیں بھی تھی مگر حق دیکھنے سے وہ بالکل قاصر تھے، اس پر پردہ لگ گیا۔ ان کے دماغ پہ تھی مگر حق سے ان کو مہر لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بحث کی جگہ نہیں ہے، ہم سے مقابلہ کیا جائے۔ ہور گئے کتنوں کو، روایات میں آتا ہے کہ 40 کو آپ نے شہید کیا، 40 کو فی نار جہنم کیا، پھر آپ خود شہید ہو گئے۔ ان کے بعد انصاروں میں سے جتنے تھے نبی کونین کے رفقا ایک ایک کر کے گئے، کفاروں کے ساتھ مقابلہ کیے، اپنے جاں بازی دکھائی، پھر شہید ہو گئے۔ یوں باری آتا ہے اب مولا حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے قاسم کی باری آتی ہے۔ میرے حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم جاؤ میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے اپنے جاں بازی دکھاؤ۔ حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم جاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، پھر کئی کو فی نار جہنم کا سپورٹ کر کے جام کوثر کو نوش فرماتے ہیں۔ پھر باری آتا ہے میرے حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار جاتے ہیں، کوفیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے تو وقت نہیں ملے گا، اس لیے مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر لے کر کے امام حسین کے مقام تک آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ حضرت عباس علمدار گئے، اپنے بازوؤں کو کٹائے، پھر پانی لے کر کے آ رہے تو ان کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی، آپ بھی شہید ہوئے۔ اب باری آتا ہے امام حسین کے بیٹے فرزندان رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 سال کا نوجوان بیٹا حضرت علی اکبر کی باری آئی۔ اتنا خوبصورت صحابہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کونین کو نہ دیکھا ہو وہ امام حسین کے بیٹا علی اکبر کو دیکھ لے۔ علی اکبر کا چہرہ نبی کونین کا مشابہ تھا، اتنا خوبصورت حسین و جلیل 18 سال کا نوجوان مولا حسین کا بیٹا حضرت علی اکبر کا ٹائم آتا ہے۔ وہ ماں عزیزان ملت اسلامیہ صحرا بانو، وہ رباب، وہ پھپھو زینب، وہ ام کلثوم، وہ بہن سکینہ جن کو بڑی لاڈوں سے پالا تھا، بڑے ناز سے جس کی پرورش ہوئی تھی، آپ وہ میدان کربلا میں اس امت کے خاطر، اس دین کے خاطر، یہ اسلام کے خاطر اپنے سر کو لٹانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ خیمہ والدہ سے، خیمہ والد
امام حسین کے پاس نوجوان بیٹا علی اکبر آتے، کہتے بابا جان اب تو کوئی نہیں بچا ہے، چاچا عباس بھی شہید ہو گئے، بھائی قاسم بھی شہید ہو گئے، حور بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، حسن بھی شہید ہو گئے، بابا اب یہ نوجوان بیٹا علی اکبر ہے، اب ان کو اجازت دے یہ دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ میرا حسین اپنی درد بھری نگاہ اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کیا دشمنوں کے سامنے تمہیں چھلنی ہونے کے لیے اجازت دو؟ کیا دشمنوں کے تیر کھانے کی اجازت دو؟ آپ بھی اپنے اولاد والے ہیں، آپ کے بھی گھر میں بیٹے ہیں، ذرا سوچو اگر آپ کا بیٹا آپ کے گھر سے کہیں دور جاتا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج باپ کے سامنے بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا ہے تو اس باپ کے دل میں کیا گزرا ہوگا؟ اس باپ کیسے برداشت کیے ہوں گے جس کا شباب کی جوانی 18 سال کا علی اکبر اب جاتے ہیں باپ کے سامنے کٹنے کے لیے، ماں کے سامنے، پھپھو کے سامنے اور اپنے بہن سکینہ کے سامنے۔ بتاؤ گھر والوں پر کیا گزرا ہوگا لوگوں، وہ کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ بتاتے ہیں کہ مولا حسین اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے والدہ سے اجازت لو۔ جب آتے ہیں تو صحرا بانو اور حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھپھو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی 7 برس کی بہن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں کہ بھائی علی اکبر کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں تو گر گرانا شروع کرتے، بھائی یہ میدان میں جو گیا کوئی واپس نہیں آیا، تم ہمیں کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ بھائی تم ایسا کرو، ہمارے بعد یعنی امام حسین کے بعد کون ہے جو تمہارے علاوہ تمہارا سہارا ہے؟ بھائی تم ہمارا سہارا بنو۔ ماں دیکھ کر روتی ہے، زینب دیکھ کر روتی ہے، صحرا بانو دیکھ کر روتی ہے، سکینہ دیکھ کر روتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن دیکھو گھر والوں کی قربانی اس امت کے خاطر، ہمارے اور آپ کے خاطر کیسے برداشت کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ پھر خیمہ حسین پر آتے، کہتے بابا جان امی جان رو رہی ہے، پھپھو جان رو رہی ہے، بہن سکینہ رو رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دوں ان درندوں کے سامنے تمہیں کرنے کے لیے، ان درندوں کے سامنے ان کے تیر کے نشانہ بننے کے لیے؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ نانا، علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا حسین آج امتحان کا دن ہے، آزمائش کا دن ہے، مجھے موقع دیا جائے۔ پھر امام حسین دیکھیے کہ اب ایک ایک کر کے تمام پھول مرجھا رہے ہیں، ایک ایک پھول کر کے فاطمہ کا تمام باغ لوٹا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام حسین مجتبیٰ اپنے بیٹا علی اکبر کو اپنی امامہ پہناتے ہیں، اپنے پگڑی اپنے دستار اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پہناتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تمہاری جوانی پر مجھے ترس آتا ہے۔ نوجوان کو پگڑی پہنانے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، گھوڑے میں سوار کرنے کے بعد ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں، کہتے بیٹا جاؤ اپنے ماں کی اجازت لے لو۔ پھر گھوڑے کو ریٹ لگا کر ماں کے خیمے میں آتے ہیں تو ماؤں کی چیخ نکل جاتی ہے، پھپھوؤں کی چیخ نکل جاتی ہے کہ میرا اکبر جا رہا ہے اپنا سر لٹانے کے لیے، میرا اکبر جا رہا ہے اپنا سر لٹانے کے لیے۔ امام حسین مجتبیٰ اپنے خیمے سے درد بھری نگاہ سے نوجوان بیٹی کو داستان کربلا میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ گھوڑے سوار کربلا کی طرف چلتے ہیں تو ماں کہتی بیٹا اکبر رکو، ایک نگاہ تو دیکھنے دو۔ جب بیٹا پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، ماں کی نظر بیٹے پر، بیٹے کی نظر ماں پر، تو کیا عالم ہوگا نوجوانوں، کیسی قیامت گزری ہوگی اہل بیت پر۔ ان کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، امام حسین مجتبیٰ پھر آواز دیتے ہیں بیٹا اکبر ذرا پلٹ، ایک نظر تو دکھا اپنے چہرے کو، تمہارا چہرہ دیکھتا ہو تو نانا محمد یاد آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت علی اکبر پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو بابا کا چہرہ غم کے اندر آلود ہے، بیٹے کی طرف درد بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، بیٹا باپ کو دیکھتے ہیں۔ ان کے بعد کہتے ہیں بابا اب آواز مت دو، بابا اب آواز مت دو، علی اکبر میں برداشت کی قوت نہیں ہے، مجھے اجازت دو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو 7 سال کی بہن سکینہ پکارتی ہے بھائی علی اکبر ذرا پیچھے دیکھ، ذرا پیچھے دیکھ، مجھے بھی اپنا دیدار کرا۔ بہن درد بھری نظروں سے بھائی علی اکبر کا دیدار کرتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی اکبر میدان کربلا میں وہ نوجوان امام حسین کا بیٹا جن کے خون امام حسین کا خون ہے،
میدان کربل میں جاتے ہیں گھوڑے میں سوار ہو کر۔ اب یزیدیوں کے قوم اور یزیدیوں کے کافروں کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، لڑکھڑا جاتے ہیں کہ یہ حسین کا بیٹا اکبر ہے، یہ اکبر ابن حسین ہے، ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ نوجوانوں، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا مولا علی اکبر جب میدان کربل میں پہنچا تو 22,000 کا قوم یزید پھر بھی تھرا رہا ہے، پھر بھی لڑکھڑا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ علی کا گھر والا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا کرو کہ ان کے ساتھ چاپلوسی کیا جائے، ان کو کسی قسم کی سیاست کی لالچ دی جائے۔ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ اب وہ آتے ہیں، آنے کے بعد ایک عامر بن سعد جو کفار یزید کی طرف سے تھا، یزیدی جہنمی کتا تھا، وہ اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر آتا ہے، کہتا ہے اے نوجوان علی اکبر، اے حسین کے بیٹے، اے حسین کے بیٹے، ذرا سنو، ذرا سنو، تمہاری نوجوانی پر مجھے رحم آتا ہے، تیری یہ شباب کی نوجوانی تو میدان کربلا میں لٹانے آیا ہے۔ ارے یہاں سے کوئی واپس نہیں گیا، ایسا کرو کہ تم اپنے بابا حسین کو چھوڑ دو، میرے لشکر کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو ہم تم کو حکومت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ حسین کا بیٹا تھا، یہ یزیدیت کا نہیں، یہ حسین کا بیٹا تھا۔ اس جنگ درار میں وہ 22,000 کے بیچ میں اکیلا سینہ کھال کر 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا مولا حسین کا بیٹا جواب دیتے ہیں، اے لعنتی کتے، اے کذاب ابن کذاب، تو بھی کذاب، تیرا باپ بھی کذاب، کیا تو مجھے اپنے طرح سمجھتا ہے؟ کیا جو خون تیرے اندر بہتا وہ خون میرے اندر ہے؟ ارے میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں، آپ اس سے مقابلہ کرو۔ نوجوانوں، جب یہ پکار مولا علی اکبر کا سنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ پھر ایک ایک کر کے آئے اور مولا حسین کے بیٹے علی اکبر نے وہ تلوار بازی دکھائی، وہ جہبازی دکھائی، وہ مرد مجاہدی دکھائی کہ جدھر سے گئے قوم یزیدوں کے لشکروں کو گاجر مولیوں کے جیسے کاٹتے گئے۔ گویا کہ ایک گھوڑے میں سوار مولا علی اکبر ہے اور 22,000 قومیں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، تلوار چل رہی ہے آنن فانن، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی دائیں کبھی بائیں، تلوار پھر رہی ہے۔ 3 دن کا پیاسا تلوار چلا رہا ہے تو محسوس یہ نہیں ہوتا کہ تلوار یہ علی اکبر چلا رہا ہے، بلکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ علی اکبر کی ہے، چلا رہے ہیں مولا علی، تلوار تلوار حضرت علی اکبر کی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مدد امام حسین کر رہے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ گاجر مولیوں کے طرح پورے سب کے سب کو آپ کاٹتے گئے۔ پھر 3 دن کا پیاسا، پیاس کی شدت آپ کو کر پائی، پھر واپس بدن سے چھلنی، گھر واپس آتے اپنے خیمے میں، میدان کربلا میں امام حسین دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا واپس آئے ہیں۔ وہ بدن جن کو دیکھے تو مصطفیٰ یاد آتے ہیں، تیروں سے چھلنی ہے۔ پتہ یوں چلتا ہے کہ جیسا کہ کسی نے چاند میں خون کے چھینٹے مارے ہو، ایسا ہی علی اکبر کے بدن میں خون کے دھبے نظر آتے ہیں۔ میرے حسین اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ماں صحرا بانو سینے سے لگاتے ہیں، پھپھو زینب سینے سے لگاتے ہیں، ام کلثوم سینے سے لگاتے ہیں، بہن سکینہ قدموں کو پکڑتے ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر اب حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان، اگر 2 قطرہ پانی کا مل جائے تو ان میں قیامت برپا کر دوں گا۔ میرے حسین درد بھری آواز میں کہتے ہیں بیٹا اب پانی دنیا کا نہیں، جام کوثر کا پینا ہے، بیٹا اس دنیا کی پانی کی طرف مت کر۔ اتنے میں کہتے ہیں بابا جان پانی کی شدت سے حالت لاچار ہو چکا ہے۔ میرے حسین کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے نانا محمد عربی اپنے زبان ہم کو چسایا کرتے تھے، اے بیٹے لو آج تم میرے زبان کو چوس کر سیراب ہو جاؤ۔ 3 دن کا سوکھا زبان امام حسین مجتبیٰ کے زبان حضرت علی اکبر اپنے منہ میں لیتے ہیں، چوستے ہیں اور پیاس سے سیراب ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو نا کہ نوجوان بیٹا
18 سال کا علی اکبر کٹنے کے لیے جا رہا ہے، ماں کیسے برداشت کری ہوگی، پھپھوا کیسے برداشت کرے ہوں گے، 7 برس کی بہن کیسی تڑپی ہوگی، اور مولا حسین جنہوں نے ناز و نیاز سے بڑا کیا تھا علی اکبر کو، کیسے برداشت کرے ہوں گے۔ بتاتے ہیں کہ اپنا انگوٹھی دیتے کہتے بیٹا جاؤ راہ خدا میں کچھ کر کے آؤ۔ پھر مولا علی اکبر میدان کربلا میں آتے ہیں تو دشمنوں نے سیاسی کی کہ ان سے ایک ایک کر کے مقابلہ نہ کیا جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اور امام حسین مجتبیٰ کے بیٹے علی اکبر پر تیر کی بارش کی جائے۔ 500 یزیدیوں نے اپنے گھوڑے سوار چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے حضرت مولا علی اکبر کو کبھی دائیں سے تیر مارا جاتا ہے، کبھی بائیں سے تیر مارا جاتا ہے، کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے، ادھر کے تیر لگتے ہیں ادھر کے تیر لگتے ہیں، کوئی پیٹھ پر، کوئی پیٹ پر، کوئی بازوؤں میں، کوئی پیشانیوں میں۔ مولا علی اکبر برداشت کی طاقت تک برداشت کرتے ہیں، ان کے بعد گھوڑے سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ پھر یزیدیوں نے، لعنتیوں نے اپنے تلوار سے وار کیا۔ مولا علی اکبر آواز دیتے ہیں بابا ابدی، بابا تشریف لائے۔ مولا حسین جب دھول اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھاگتے ہوئے میدان کربلا میں آ کر اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، بیٹا کی آخری سانس ہے، پیارے حضرت حسین کا چہرہ سامنے ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹے باپ کو دیکھ رہے ہیں، جسم خونوں سے آلود ہے، جن کی کھانسی سن کر کے مولا حسین پریشان ہوتے تھے، آج ان کا جسم خون سے آلودہ ہے۔ میدان کربلا بھی تھرا رہا ہے کہ میرے اوپر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اتنے میں باپ کے گود میں حسین مجتبیٰ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت امام حسین کی اس وقت کی عمر جو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ 56 سال کے تھے، 56 ایئرس 5 months 5 days، آپ کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 مہینے 5 دن کے تھے۔ امام حسین مجتبیٰ کی داڑھی بالکل کالی تھی، آپ کے زلفیں کالے تھے۔ جب بیٹا شہید ہوا، اپنے بیٹے کو اٹھا کر خیمے میں لائے تو ان کے بیچ میں امام حسین مجتبیٰ کے داڑھی اور بال پورے سفید ہو گئے، پورے سفید ہو گئے بیٹے کے غم میں۔ ان کے بعد خیمے میں خلبلی مچ گئی، بیویاں رونے لگے، بہنیں رونے لگی۔ اب امام حسین مجتبیٰ کی باری آئی، اب کوئی نہیں ہے، بیمار زین العابدین ہے، معصوم علی اصغر ہے، جن کی عمر ابھی 6 مہینہ ہے، جو ابھی کھیلا بھی نہیں ہے، جو ابھی دنیا کے نظاروں کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ پیاس کے مارے 3 دن کی شدت سے ان کی حلق سوکھ رہی، وہ اپنے زبان سے اپنے ہونٹوں کو کتر رہے۔ زینب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کفار، یہ یزید، اس کی دشمنی آپ کے ساتھ ہے، سب کو ختم کر دیے۔ دیکھو یہ چھوٹا بچہ علی اصغر ہے، ان کو لے کر کے جاؤ، کہو کہ مجھے پانی نہ دو صحیح، یہ بچوں کو تو پانی پلا دو، یہ بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ بچوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین اپنے بہن کو کہنے پر حضرت مولا علی اصغر کو اپنے گود پہ لیتے، لینے کے بعد نگاہیں نیچے کر کے یزیدیوں کے پاس چلتے ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا کہ مولا حسین پلٹ گئے، مولا حسین ڈر گئے ہیں، اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، اب وہ ہمارے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ جب نیچی نظروں سے بیٹے کو گود میں اٹھا کر، لاشوں کو اٹھا کر تھک چکے تھے میرا حسین، میدان کربلا میں جاتے ہیں، اب یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرا بچہ ابھی ان کی عمر صرف 6 مہینہ ہے، انہیں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، دیکھو پیاس کی شدت سے یہ پانی کے لیے بے ہوش ہو رہا ہے، ایسا کرو کہ ان کو 1 قطرہ پانی دے دو، مجھے پانی کی طلب نہیں ہے، میرے اس چھوٹے ننھے سے بچے کو پانی دے دیا جائے۔ اگر چھوٹے بچے کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو کتنا بھی بزدل ہو، ان کو رحم آ جاتا ہے بچوں کے اوپر، لیکن یزیدیوں پر لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جہنمی کتوں کو۔ حضرت امام حسین مجتبیٰ کے بیٹے علی اصغر پر بھی رحم نہیں آیا، ایک
یزیدی کتا نے اپنا تیر نکالتا ہے، نشانہ بنا کر ننھا سا علی اصغر جو امام حسین کے گود میں ہے اس کے گلے پر تیر چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حلق کو پارتا ہوا مولا حسین کے بازو میں تیر رکتا ہے، امام اصغر پاک کے اسی وقت آپ کا حلق آر پار ہو جاتا ہے۔ اپنے بابا حسین کے گود میں حضرت علی اصغر بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ ننھا سا بچہ بھی اب اپنے باپ سے جدا ہو گئے۔ امام حسین مجتبیٰ کے چہرے میں خون اچھلتا ہے۔ میرے حسین خون سے آلود اپنے بیٹے کو خیمے کی طرف لاتے ہیں تو خواتین سوچ رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو میرے بچے پر رحم آ گیا ہوگا، پانی دے دیے ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ظالموں نے بچے پر بھی رحم نہیں کیا، بچے کو بھی شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر کے سامنے علی اصغر کو بھی لٹا دیا جاتا ہے۔ اب مولا حسین اکیلے، خواتین ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مولا حسین ہے، کن کن کی دردوں کو برداشت کریں؟ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں خطبہ دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ حسین کا بات مجھے خوشی خوشی اجازت دو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے بہن بیویوں، میرے بیٹیوں، کہ دین پر قائم رہنا، اور جب بھی مصیبت آئے صبر کرنا۔ تو پتہ چلا صبر کرنا حق ہے اور خوشیاں منانا عزیزان ملت اسلامیہ کفار کی عادت ہے۔ امام حسین نے نصیحت کی، اتنے میں بیٹی سکینہ جو 7 برس کی ہے وہ بے تحاشا رونے لگتے ہیں کہ بابا جان آپ مت جائیں، اگر آپ شہید کر لیے جائیں گے تو ہم کس کو بابا کہہ کر پکاریں گے، ہم کس کی انگلی پکڑ کے چلیں گے، بابا ہمارے سر پر ہاتھ کون پھیرے گا، بابا اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم یتیم کہلائیں گے، ہم کو یتیم کر دیا جائے گا۔ بیٹی کی پکار کو مولا حسین سنتے ہیں، علی اکبر کی لاش کو دیکھتے ہیں، علی اصغر کی روح کو دیکھتے ہیں، امام حسین پریشان ہے۔ بیٹی سکینہ واسطہ دیتے ہیں کہ بابا جان آپ بچ جاؤ، بابا جان آپ بچ جاؤ۔ حضرت زینب سے امام حسین اشارہ کرتے ہیں کہ سکینہ کو پکڑو، سکینہ کو پکڑو، مجھے جانے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے حسین کہتے بہن زینب سنو، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تمام قافلے والوں کا، میرے خواتین کا حفاظت کرنا، بہن صبر کا دامن مت چھوڑنا، تم پر جتنا بھی زیادتی ہو میرے نانا کے دین کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ میرے نانا نے اپنے پیٹ پہ پتھر ڈال کے اس دین کو بچایا تھا، میرے نانا نے اپنے صحابہ کو قربان کر کے اس دین کو بچایا تھا۔ بہن زینب تم اسلام کے خاطر کچھ بھی کرنا لیکن باطل کے سامنے سر مت جھکانا، اور بہن جب میں کاٹ دیے جاؤں تو میرے بیٹی سکینہ کو مجھے مت بتانا، میرے بیٹے سکینہ کے پاس مجھے مت لانا۔ عزیزان محترم، یہ واضح و نصیحت کرنے کے بعد مولا حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ اب پیر میں ریڑھ لگانے کے لیے کوئی نوجوان نہیں ہے۔ زینب بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ بھائی میں ہوں تمہیں گھوڑے میں بیٹھانے کے لیے۔ حضرت امام حسین مجتبیٰ رسول کریم کی امامہ پہنتے ہیں، علی بن مرتضیٰ کی جبہ پہنتے ہیں، اور اپنے باپ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار لیتے ہیں اور گھوڑا تلتل پر سوار ہوتے ہیں۔ ان کے بعد گھر والوں کو آخری سلام کہتے ہیں۔ اس وقت گھر والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہر دل رو پڑتا ہے، ہر ایک کی آنسو بہ جاتی ہے کہ اب علی حسین بھی جا رہے ہیں، اب حسین کا بھی چہرہ آخری چہرہ ہے۔ خیمے والوں کو سلام کر کر میرا حسین جب میدان کربلا میں جاتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اب کفاروں میں خلبلی مچی ہے کہ اب حسین آیا ہے، تلوار ذوالفقار لے کر آیا ہے، گھوڑائے دلدل پر سوار ہے، امامہ نبی کونین کا پہنا ہے، بھلا ان سے کون مقابلہ کرے؟ پتہ چلتا ہے کہ جب میرا حسین میدان کربلا میں گئے تو حسین جب اپنے تلوار نکالے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے پورے ستارے مولا حسین کے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسا لگتا تھا کہ میرے حسین کے تلوار میں آسمان کی پوری بجلیاں کڑک رہی ہے۔ جب آپ اپنے میخانے سے تلوار کو نکالتے ہیں تو کفاروں میں زلزلہ پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میدان کربلا میں حسین اکیلا نہیں ہے، سیدہ فاطمہ آپ کے ساتھ موجود ہے، ایسا لگتا ہے کہ نبی کونین امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بابا علی آپ کے ساتھ ہے، ایسا لگتا ہے کہ بھائی حسن آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین جب تلوار کو لہراتے ہیں تو آسمان کی بجلی
دنیا امام حسین کے تلوار پر لڑکھڑاتی ہے۔ جب امام حسین اپنے کمان سے تلوار نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے تمام سیارے مولا حسین کے تلوار پہ سما گئے ہیں۔ کن کی ہمت جو حسین سے مقابلہ کرے، کن کی ہمت جو تلوار ذوالفقار سے مقابلہ کرے، کس کی ہمت جو علی کے بیٹے فاطمہ کے لال سے مقابلہ کرے، کن کی ہمت جو حسین مصطفیٰ سے آنکھ ملائے۔ میرا حسین جب تلوار نکالے تو پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ دعا کر رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حسین کا ہاتھ ہے بازو علی کا چل رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حسین میدان کربلا میں ہے، کائنات کے نبی وہاں پر جلوہ افروز ہے۔ اب میرا حسین کہتے ہیں اے یزیدیو، اے کوفیو، تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں دین ہو اور آج کے بعد تم دین کا خون کرتے ہو، تا قیامت تک تم پر لعنت ہوگی۔ میرے حسین جو اپنے تلوار ذوالفقار نکالتے ہیں، ان کے بعد صفوں کے صف کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، گاجر مولیوں کے جیسے کاٹ رہے ہیں۔ میرے دوستو، تلوار ذوالفقار کو کون روک سکتا ہے؟ علی کے بیٹوں کو کون روک سکتا ہے؟ فاطمہ الزہرا کے لقب فکر کو کون روک سکتا ہے؟ ارے وہ زبان جس کو محمد نے چوسا تھا، وہ گردن جس کو محمد نے بوسا لیا تھا، وہ پیشانی جس کو محمد نے چوما تھا، اور وہ کاندھے کے سوار جس پر حسن و حسین بیٹھے تھے، سوار محمد تھے، سواری امام حسین تھے، وہ حسین کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تلوار ذوالفقار بجلی کی طرح چل رہی ہے، گاجر مولیوں کے جیسے لاشوں کے ڈھیر لگتی جا رہی ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ مولا حسین سے مقابلہ کرے۔ آپ جس صف میں جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اب یہ تلوار رکے گی کیسے؟ یہ تلوار کیسے رک سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، جس تلوار کو 3 دن کا بھوک نہ رک سکا، جس تلوار کو 3 دن کا پیاس نہ رک سکا، جمال بیٹے علی اکبر کا لاش نہ رک سکا، معصوم علی اصغر نہ روک سکا، بیٹی تڑپتی ہوئی زینب نہ رک سکے، تڑپتی ہوئی بہن نہ رک سکے، بیویوں کی محبت نہ رک سکے، اب یہ تلوار رکے گا کیسے؟ یہ تلوار میدان کربلا میں آنن فارن چل رہا ہے، مشرق و مغرب کے طرف چل رہا ہے، ہر طرف پھر رہی ہے۔ اب کفار کے جلال میں، جنگ دربار میں ایک زلزلہ پیدا ہوتا ہے کہ تلوار ذوالفقار کو روکا کیسا جائے؟ یہ تلوار رکے گا کیسے؟ یہ حسین کو کون روکے گا؟ حسین ابن علی سے کون مقابلے کرے گا؟ عزیزان محترم، کوئی تلوار روکنے والا نہیں ہے، تلوار ذوالفقار چل رہا ہے، چل رہا ہے، کفاروں کی لاش زمین پر گر رہی ہے، گاجر مولیوں کے جیسے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پتہ یہ چلتا ہے کہ فاطمہ بھی ہے، حسن وہاں پر موجود ہے، علی وہاں پر موجود ہے۔ اب ایک سوال، اگر کوئی کہے کہ میدان کربلا میں اگر نبی کونین تھے، حضرت علی تھے، تو پھر امام حسین کی مدد کیوں نہیں کیے؟ امام حسین نے ان کی مدد کیوں نہیں لی؟ تو سنو، امام حسین نے مدد لیا جب مدینے کے گلیوں میں پھرتے تھے تو نانا کا مدد لیتے تھے، جب بچپن میں تھے تو ماں کا دودھ پیتے تھے، لیکن میدان کربلا اگزام حال ہے، امتحان کے حال میں مدد نہیں لی جاتی، امتحان میں کل گزرنا پڑتا ہے۔ میرے حسین اب امتحان گاہ میں ہے، درس گاہ میں نہیں ہے، وہ کلاس روم میں نہیں ہے، وہ ٹیچر کے پاس پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، جب پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے مدد لی تھی۔ اب امتحان میں مدد نہیں لیا جاتا، امتحان میں مقابلہ کیا جاتا ہے، محنت کو بتایا جاتا ہے۔ میرا حسین فاطمہ کے دودھ کو بتا رہے ہیں، میرا حسین علی کی خون کو بتا رہے ہیں، میرے حسین نبی کی محبت کو بتا رہے ہیں، دین اسلام کو بچا رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جب حسین تلوار چلا رہے ہیں تو پورے اسلام کو اپنے مٹھی میں لیے ہیں، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف یزید ہے۔ اگر یہ حسین بک گیا تو اسلام لٹ گیا، اگر یہ حسین دین اسلام کی خاطر بک گئے تو اسلام بچ گیا۔ پورے دائرے اسلام کو میرے حسین اپنے مٹھی میں سما کر یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تلوار ذوالفقار کو روکے گا کیسے؟ کون روک سکتا ہے؟ علی کے بیٹے سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، یزیدیوں میں قلب لی، زلزلہ، ایک دوسرے کو تاکنے لگا کہ تم جاؤ تم جاؤ۔ میرا حسین صفوں کے صف گراتے ہیں، سب کے بیچ میں آنن فانن مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں تلوار گراتے ہیں۔ اب یہ تلوار رکے گا کیسے؟ یہ کہ ٹائم آتا ہے کہ تلوار رک جاتا ہے، تلوار رک جاتا ہے۔ یہ تلوار کیوں رکا؟ کیا علی اکبر کی محبت نے روکا؟ کیا علی اصغر کی محبت نے روکا؟ کیا بھوک اور پیاس نے روکا؟ کیا تیروں نے روکا؟ نہیں میرے دوستو، چلتا ہوا تلوار اچانک رک جاتا ہے۔ میرا حسین کا تلوار اگر رکا تو نماز کے
لیے رکا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، حسین کا تلوار رک گیا، یہ تلوار کو بھوک نہ رک سکا، پیاس نہ رک سکا، اپنے گھر والوں کی شہید نہ رک سکے، بیویوں کی محبت نہ رک سکے، بیٹیوں کی محبت نہ رک سکی، بیٹوں کی قتل ہونا نہ رک سکا۔ اگر یہ تلوار رکا تو نماز کے لیے رکا ہے۔ اب نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، علی کے بیٹے حسین کا تلوار رک گیا ہے۔ کفار میں خلبلی کی تلوار کیسا رکا، کس نے روکا؟ میرے حسین جواب دیتے ہیں، ارے یزیدیوں، تمہاری ماں میں اتنی دودھ نہیں جو تلوار ذوالفقار کو روکے۔ تلوار کو کسی نے نہیں روکا، حکم خدا نے روکا ہے۔ اگر تلوار رکا تو نماز کی وجہ سے رکا ہے، نماز کی وجہ سے رکا ہے۔ اب تلوار ذوالفقار رک جاتا ہے، بدن چھنی ہے، تلواروں کی زخمیں ہیں، بازویں آنن فانن کٹی ہوئی ہیں، جسم سے خون زمین پر گرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عابدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان کربلا میں کچھ کنکریاں اٹھا رہے تھے۔ میں نے پوچھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو فاطمہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو کہیں میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھے، میرے بیٹے کو کہیں اینٹ اور کیٹ نہ چبھے، اس لیے میں میرے بیٹے کی شہادت گاہ کو صاف کر رہی ہوں۔ عزیزان محترم، پھر حدیث ترمذی ہے، حدیث مشکات ہے، ام سلمہ سے آتی ہے، کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ نبی کونین تشریف لائے، میرے آقا کے دونوں ہاتھ خون سے آلود ہیں، میرے آقا کی داڑھی پر غبار ہے، میرے نبی کونین کی سنت کی ہوئی ہے۔ میں پوچھتی ہوں مدینے کے تاجدار یہ کیا حالت ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا حسین شہید ہو گیا، میں ان کے خون کو ایک باٹل پہ جمع کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ تلوار اگر رکا ہے تو نماز کے لیے رکا ہے، اب یہ تلوار نماز کے لیے رکا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آج تم نمازوں کو کیسا چھوڑتے ہو؟ میرے حسین کا تلوار کو نہ کھانا روک سکا، نہ پانی روک سکا، نہ بیویوں کی محبت روک سکی، نہ بچوں کو شہید روک سکے، نہ بھتیجوں کی قربانیاں روک سکی۔ اگر حسین کی تلوار رکتی ہے تو نماز کے لیے رکتی ہے۔ اور آج کے نوجوانوں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، حسین مجتبیٰ اہل بیت کی محبت کا دم پڑھتے ہو، لیکن سوچو کتنے نماز فجر تم سے چھٹی ہے، کتنی نماز ظہر تم سے چھٹی ہے۔ میرے حسین جب نماز کا وقت آتا ہے تو اپنے تلوار کو کمان میں کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دین نماز کا حکم دیتا ہے۔ میرے دوستو، جن کا باپ علی ہو، جب علی کی نماز اصل قضا ہوتی ہے تو علی کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم کیوں روتے ہو؟ علی کہتے ہیں میرے آقا میری نماز اصل چھوٹ گئی ہے۔ اگر علی چاہتے تو قضا پڑھ لیتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی تو گھبراؤ مت، میرے نبی شخص کو حکم دیتے ہیں، پلٹا ہوا سورج پھر واپس آتے ہیں، مولا علی نماز اثر ادا کرتے ہیں۔ ارے جن کے باپ نماز نہ چھوڑا ہو ان کا بیٹا کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ مولا علی نے پلٹا ہوا سورج کو بلا کر نماز ادا کیا، لوگوں کو تبلیغ کی، دعوت دیا کہ جان جائے تو جانے دو مگر دین میں خراش پیدا ہونے مت دو۔ میرے علی نے نماز کی ادا کیا۔ اب میدان کربلا میں باپ کی سنت کو بیٹا نبھا رہا ہے، میدان کربلا میں باپ کے خون کو بیٹا بتا رہا ہے، میدان کربلا میں فاطمہ کے خون کو بیٹا بتا رہا ہے۔ اگر یہ تلوار رکی، یزیدیوں کے ڈر سے نہیں رکی، یزیدیوں کے فوجیوں کی طرف سے نہیں رکی، اگر یہ تلوار ذوالفقار رکی ہے تو نماز کے لیے رکی ہے۔ اب میرا حسین کہتے ہیں اے یزیدیوں، نماز کا وقت ہوا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، میں نماز پڑھوں گا۔ خلبلی مچی ہوئی ہے، سب پریشان ہیں، یہ تلوار تو رکی ہے، اب اس کو چالو ہونے مت دو، اگر یہ تلوار پھر اٹھے گا تو پھر گردنیں گر جائے گی، پھر لوگ یتیم ہو جائیں گے، پھر بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے حسین میدان کربلا میں تپتی دھوپ میں نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ عزیزوں ذرا سوچو، تلوار کی چاروں طرف سے پچھاڑ ہے، کفاروں کی لشکر چاروں طرف سے آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس میدان کربلا میں میرے
حسین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب حسین کا سر سجدے میں جاتا ہے، یوں کہتا ہے کہ میرے مولا یہ سر اگر جھکا تو تیرے لیے جھکا ہے، مولا یہ سر باطل کے لیے کبھی نہیں جھکا، اب اگر حسین کو شہید کر دیا جائے تو پرواہ نہیں۔ میرے حسین میدان کربلا کی سرزمین پر جب اپنے سر کو جھکایا تو کربلا میں کپکپی پیدا ہو گیا، کربلا کی زمین بھی سوچنے لگا کہ آج مجھ پر تاجدار حسین سجدہ ریز ہے۔ میرے عزیزو اب حسین کا سجدہ ہے، کفار سوچتا ہے کہ موقع غنیمت ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے، اگر یہ حسین اٹھے گا تو پھر مارے گا، اگر یہ حسین اٹھے گا تو پھر کاٹے گا، اگر یہ حسین اٹھے گا تو پھر ہمارا حالت برا کرے گا۔ وہ یزیدیوں، وہ کوفیوں، وہ لعنتی کتوں، تم میں اتنی دم نہیں کہ میرے ایک حسین سے تو آمنا سامنا مقابلہ کرے۔ جب میرے حسین حالت سجدے میں گئے تو حسین پاک مجتبی کے گردن پر تلوار ماری گئی، حالت سجدہ میں دھن الگ ہوا، سر الگ ہوئے۔ میرے دوستو حسین کا سر نہیں کٹا بلکہ میرے آقا کی بوشاکہ کٹ گیا، حسین کا سر نہیں کٹا، جہاں پر نبی چومتے تھے وہ سر الگ ہو گیا، میرے نبی کونین کے ہونٹ جہاں لگتے تھے وہ الگ ہو گیا، فاطمہ کا دودھ جدھر سے نیچے اترتا تھا وہ حلق کٹ گیا، علی کا لقمہ جدھر سے پیٹ میں جاتا تھا وہ گردن کٹ گیا، علی کا حضرت حسین کا سر کٹ کے سجدے میں ہے۔ اب یزیدیوں میں جشن پیدا ہوا، میرے عزیزوں کٹ گیا حسین کا سر، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کو شہید نہیں کیا، دین کو شہید کیا۔ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، کہ دی بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سردار سر دے دیا، سردار سر دے دیا، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دی حسین، دی پناہ حسین، سردار نداد دست یزید کہ سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقا کے بنا لا الہ حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ میرے حسین کا سر کٹ گیا، میرے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ میرے عزیزو اب حسین کے سر جب تن سے میدان کربلا میں جدا ہوتا ہے تو آسمان کی سورج جو میدان کربلا کو اب تک دیکھ رہا تھا، اصغر کی شہید کو دیکھا، اکبر کو کرتے ہوئے دیکھا، عباس کو کرتے ہوئے دیکھا، قاسم کو کرتے ہوئے دیکھا، ابو بکر کو کرتے ہوئے دیکھا، حور کو کرتے ہوئے دیکھا، سورج نے برداشت کیا۔ جب کٹا گردن مصطفیٰ، جب کٹا علی کے بیٹے کا سر، جب کٹا فاطمہ کا لال، اب سورج میں تاپ نہیں رہی، اب سورج میں برداشت نہیں رہی، سورج میں اسی وقت کالا پن آ گیا، بتاتے کہ سورج گرہن ہو گیا، میدان کربلا میں اندھیری چھا گئی۔ میرے رب اتنے جلال میں آئے، اتنے جلال میں آئے کہ اسی وقت خون کی بارش ہونے لگی۔ میرے عزیزوں گردن امام حسین کٹا ہے، آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے۔ بتاتے ہیں ملک شام، ملک مصر، دمشق اور میدان کربلا کے آس پاس ایسی خون کی بارش ہوئی کہ جن کے کپڑے باہر تھے وہ خون سے آلود ہو گئے، جن کے گھڑے اور بگیچے باہر تھے وہ خون سے بھر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ خون کی بارش ہوئی اور 7 دن تک 7 days تک سورج باہر نہیں نکلا، سورج میں گرہن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حسین مجتبی کا سر کاٹا گیا تو 7 دن تک سورج باہر نہیں نکلا، دین میں بھی تارے نظر آتے تھے، دین میں بھی تارے نظر آتے تھے۔ میرے عزیز اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ بتاتے ہیں کہ قبلہ مقدس پر، بیت المقدس میں اگر کوئی پتھر اٹھاتے تو پتھر سے نیچے سے خون نکلتا۔ میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوا ہے، پورے زمین خون سے آلود ہو چکا ہے، آسمان میں خون کی بارش ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے عزیزوں جہاں بھی دیکھو خون ہی خون نظر آتا ہے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ یزیدیوں نے نعرہ بلند کیا، خوشیاں منانے لگے، اب ہم فتح ہو گئے، اب ہم جیت گئے،
اب حسین کو شہید کر دیا گیا، اب کوئی نہیں ہے، اب یزید کی حکومت ہوگی۔ ابن زیاد جشن منانے لگا، او یزیدیو تمہاری حکومت تو ایک پل کی تھی، ارے یہ صدیہ حکومت کی ہے، زمانہ حسین کا ہے، تا قیامت تک حسین حسین پکاریں گے۔ میرے عزیزو امام حسین مجتبیٰ نے کیا سا رہ کر کے دین کو بچایا، لیکن یزیدیوں نے جب حسین مجتبیٰ کی گردن کو الگ کیا، میرے حسین کو شہید کیا، اب کیا کرتا ہے حسین مجتبیٰ کے سر کو، اللہ بولنے کے لائق نہیں ہے میرے عزیزو، لیکن تاریخ ہے آپ کو بتانا پڑے گا۔ بتاتے ہیں کہ حسین مجتبیٰ کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھاتے ہیں، جس گردن کو میرے آقا بوسا لیتے تھے، جس پیشانی کو فاطمہ چما کرتے تھے، جن کو اپنے ہاتھوں سے نگانا بنا کر علی کھلاتے تھے، آج اس گردن مبارک کو نیچے حلق میں تلوار ڈال کر اٹھایا گیا ہے۔ گویا کہ حسین مجتبیٰ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ کٹ کر بھی حسین کا سر بلند ہے اور زندہ رہ کر بھی یزید میرے نیچے ہے۔ حسین مجتبیٰ کا سر تلوار کی نوک میں سب سے بلند ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کٹ کر کے بھی سر یہ گواہی دے رہا ہے کہ کٹ کر کے بھی حسین کا سر بلند ہے، اور یزیدیوں تم میرے غلامیت میں نیچے ہو۔ اب حسین مجتبیٰ کے سر کو کاٹ کر جشن منانے لگے، خوشیاں منانے لگے، ناچ گانے کی مزار گرم ہوئی، جو آج چل رہا ہے، جو آج کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان کربلا میں حسین پاک کے سر اقدس کو لے کر کے کوفیوں نے، یزیدیوں نے، ابن زیادیوں نے، لعنتی کتوں نے آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر تماشا کرنے لگے۔ میرے عزیزو ذرا سوچو، حسین مجتبیٰ کو شہید کرنا اتنا آسان نہیں تھا، حسین مجتبیٰ کو شہید کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ 3 دن کے پیاسے میرے حسین ضرور تھے، 3 دن کے کھانے سے بھوکے میرے حسین ضرور تھے، لیکن حسین کے ہاتھوں پر علی المرتضیٰ کا بازو تھا، حسین کے سر پر نبی کونین کا ہاتھ تھا۔ میرے حسین، اور آپ ذرا غور و فکر کرو کہ اگر ایک شیر کو 2000 کتے چاروں طرف سے گھیر لے تو شیر کس کس سے مقابلہ کرے؟ ذرا سوچو، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر ایک شیر ہو، بہادر شیر ہو، جن کی پچھان سے ایک گاؤں ڈرتا ہو، ایک شیر کو اگر جنگلی 2000 کتے گھیر لے تو وہ شیر کیا کرے گا؟ ارے میرے حسین تو شیر تھے جو 2000 یزیدیوں کے سامنے بھی تلوار بازی کی، ان کو نسل جہنم کیا، لیکن اگر میرے حسین کے تلوار رکا ہے تو نانا کے دین کی خاطر رکا ہے، اگر میرے حسین کے تلوار رکا ہے تو میرے عزیزوں وقت نماز کے لیے رکا ہے۔ اب حسین مجتبیٰ کے سر اقدس کو لے کر کے جشن منانے لگے۔ اب خیموں میں آواز آئی کہ حسین بھی شہید کر دیے گئے، حضرت زہرا بانو اور حضرت رباب، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، چھوٹی بیٹی سکینہ رونے لگی کہ اب کون ہے سارا، اب یہاں سے ہمیں مدینہ کون لے کر کے جائے گا، اب یزیدیت ہمیں اپنے غلامیت میں لے لے گا۔ بیمار زین العابدین ایک بچے ہیں۔ میرے عزیزو حضرت زینب تڑپتی ہوئی آتے ہیں اپنے بھائی کے پاس، تو دیکھتے ہیں کہ جسم پورا چھنی ہے، اور پھر یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا میرے بھائیوں کہ امام حسین کو زمین کربلا میں جب آپ کو شہید کر دیے گئے تو آپ کے جسم اقدس پر گھوڑے کو دوڑایا گیا، میرے حسین کے اوپر گھوڑے کو دوڑایا گیا، وہ جسم جس کے بارے میں میرے آقا فرمایا الحسین والحسین کہ حسن حسین جنتی نوجوان کے سردار ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں حسن حسین سے ہوں اور حسن حسین مجھ سے ہے، جو حسین کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو حسین کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ ایسے نازک بدن کو، سر کو تو تن سے جدا کر دیا، اب جسم پر گھوڑے کو دبایا جاتا ہے، گھوڑوں کو دوڑا جاتا ہے۔ بتاؤ وہ یزیدیوں نے کیا کیا ظلم کیا، کون سے ظلم انہوں نے باقی رکھا۔ حضرت سیدہ زینب جب بھائی حسین کے پاس پہنچتے ہیں تو زمین کربلا پر مٹی مار کر کہتے ہیں اے کربلا تو گواہ رہنا، اے آسمان تو گواہ رہنا کہ میرے بھائیوں نے اور میرے گھر والوں نے اس دین کے خاطر گھر کا گھر سب لٹا دیا،
گھر کا گھر سب لٹا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی الفاظ میں اشعار لکھتے ہیں، اشعار یوں کہتا ہے کہ گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ ان حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آل کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بہن زینب کے بیٹے اولو محمد کو، عقیل کے بیٹے ابراہیم و محمد کو، اور اپنے حسن کے بیٹے قاسم کو، سب کو قربان کر دیا۔ لاسٹ میں میرے حسین بھی قربان ہو گئے۔ کیوں؟ اس دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر۔ اے لوگوں، آج اسی دین کے اوپر ہم کو چلنا مشکل نظر آتا ہے۔ آج اگر کسی کو 5 ٹائم کی نماز کی دعوت دو تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، کام کاج ہے، کاروبار ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، کیسا پڑھو؟ ارے یارو، آپ کے خاطر سے میرے حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور تم حسین کی محبت کا دعوے دار کتنے نمازوں کو چھوڑتے ہو، کتنے نمازوں کو ترک کرتے ہو۔ یاد رکھو، جس کے دل میں حب اہل بیت ہوگا، جس کے دل میں حسین مجتبیٰ کی محبت ہوگی، وہ جان تو دے گا مگر نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزوں، جب ایمان ہمارے اندر سما جاتی ہے تو دنیا ہمارے قدموں پہ آ جاتا ہے، اور جب بندہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے تو پھر دین مشکل نظر آتا ہے، پھر دین مشکل نظر آتا ہے۔ تو دنیا کی غلامی مت کرو۔ جب بھی تمہیں نماز مشکل نظر آئے تو میرے حسین کے شہادت کربلا کو یاد کر لو۔ جب بھی تمہیں اپنا نیند پیاری نظر آئے تو میرے حسین کی بیٹی سکینہ کو یاد کر لو۔ جب بھی تجھے نماز کے لیے شیطان بہکائے تو میدان کربلا کی وہ 72 شہیدوں کو یاد کر لو۔ عزیزان محترم، اس دین کے خاطر میرے حسین نے تمام قربانیاں دی۔ اب حسین مجتبیٰ کے جسم اطہر کو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر خیمے کے پاس لاتے ہیں، جو ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا تھا۔ سبوں نے زیارت کی، دیدار کیا، سکینہ کو دیکھنے نہ دیا کہ چھوٹی بچی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتی، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ پھر یزیدیوں نے وہ خیمے کو جلا دیے گئے جہاں پر امام حسین کے گھر والے تھے، جہاں پر اہل بیت کے پاک ماں پہلے تھی، ان خیموں پر آگ لگا دیا گیا۔ اب پھر وہ یزیدی کتوں نے ان خواتین کے بعد جو سونے جواہرات تھے ان تمام کو چھین لیا۔ اب زین العابدین کی طرف نظر پڑے، ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت زینب نے کہا، ارے یزیدیوں، ظالموں، یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، ان کو تو رہنے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ اکیلے بچے۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ حرکت کیا گیا، اونٹوں پر سوار کر کے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ حضرت امام حسین پاک کے جو اونٹ تھا، یزیدیوں نے پورا میدان کربلا کو صاف کرنے کے بعد حسین مجتبیٰ کے اونٹ کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کا گوشت بنایا، کہا کہ اس کو کھایا جائے تو اللہ کی ایسی عذاب آئی کہ وہ اتنا کڑوا ہوا کہ کسی نے بھی اس کو کھا نہ سکا۔ گویا کہ حسین کا اونٹ بھی حسین کا وفادار تھا کہ امام حسین کے نام پاک کا جس میں حسین بیٹھا ہو وہ یزیدیوں کا لقمہ کیسا بنے۔ میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، اب ہمارے ماں اور بہنوں کو، حسین پاک کے پاک گھر والوں کو آپ بے پردگی کے ساتھ ان کو گھوڑوں پر سوار کر کے، اونٹ پہ سوار کر کے کوفیوں کے گلیوں میں پھرانے لگے۔ جب کوفہ والوں نے، اب ایک پوائنٹ کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ماتم کرتے ہیں، جو سینہ ٹھوکتے ہیں، ذرا کان کھول کر کے سنو۔ کیا میدان کربلا میں سیدہ زینب نے ماتم کی تھی؟ کیا میدان کربلا میں ام کلثوم نے ماتم کی تھی؟ کیا میدان کربلا میں زہرا بانو نے ماتم کی تھی؟ کیا میدان کربلا میں رباب نے ماتم کی تھی؟ کیا میدان کربلا میں حضرت سکینہ نے ماتم کی تھی؟ کیا میدان کربلا میں حضرت عزیزان ملت اسلامیہ زین العابدین نے ماتم کی تھی؟ نہ حضرت زین العابدین نے ماتم کی، نہ ام کلثوم نے ماتم کی، نہ زینب نے ماتم کی۔ پھر یہ ماتم شروع کہاں سے ہوا؟ تو آؤ تاریخ کو
پڑھو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں روایات کے مطابق جب حسین مجتبیٰ کی گردن مبارک کو سر کے اوپر تلوار کے نیزے پر سر کو لے کر کے اور اہل بیت کے گھر والوں کو بے پردگی کے ساتھ اونٹوں میں بیٹھا کر کوفیوں کے گلی سے گزرنے لگے تو وہ کفاروں کی بیویاں، وہ یزیدیوں کے گھر والے حسین پاک کے سر کو لے کر رونے لگے، چلانے لگے، سینے پیٹنے لگے، تحاشے کرنے لگے۔ زینب کہتی ہے کہ اللہ تجھے سدا رلاتا رہے۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں تمہارے باپ نے، تمہارے بیٹوں نے میرے بابا کو قتل کیا، میرے گھر والوں کو قتل کیا، اور تم آج میرے نام پہ چھاتی پیٹتے ہو۔ قیامت تک اللہ کا یہ عذاب تم پر جاری رہے۔ بس اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی شیعہ ہوں گے، جتنے بھی یزیدیت کے لائن پر ہوں گے، ہر سال حسین میں، ہر سال ماہ محرم میں وہ پکار کر کہے گا کہ میں یزیدی ہوں، دیکھو میں سینہ ٹھوکتا ہوں۔ سینہ ٹھوکنا، ماتم کرنا اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، بلکہ ماتم کرنا، جسم سے خون بہانا، میرے عزیزوں یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے، یہ تو یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت زینب کی بددعا ہے ان کے اوپر۔ آج کے زمانے میں جیسے ہی دور آگے بڑھتا ہے تو ہمارے سنی بھی ماتم میں رک جاتے ہیں کہ میں بھی شہید کے امام حسین پہ ہاتھ بڑھاؤں، میں بھی ماتم کرو۔ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کیوں ماتم کرتے ہو، کہتے غم حسین میں ماتم کرتا ہوں۔ ارے نالائق کو پہلے دیکھو تیرے دین نے تمہیں اجازت دیا کہ نہیں؟ اسلام نے جس کو حلال کہا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے بچو، یہ غلط ہے۔ ان کے علاوہ آج جو حسین پاک کے نام پہ انگار لگا کر ناچا جاتا ہے، حسین مجتبیٰ کے نام پہ اٹھا کر کے کہتے ہیں میرے آنکھ پہ حسین آیا ہے، میرے آنکھ پہ علی آیا ہے، میرے آنکھ پہ قاسم آیا ہے۔ مجھے کہنے دو، اگر زمانہ خلاف ہے تو ہونے دو، حق کہنا امام کے ذمہ ہے۔ میرے عزیزوں ڈھول نہ امام حسین کی طرف سے بجا تھا، نہ میدان کربلا میں امام حسین کی طرف سے کسی نے ناچا تھا۔ یہ ناچنا، یہ ڈھول بجانا، یہ انگار لگا کر بھاگنا دوڑنا، یہ بھی یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ اس کو اسلام نے گوارا نہیں کیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری، یہ علمداری امام حسین مجتبیٰ کو شہید ہونے کے 700 سال کے بعد، کتنا 700 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا امیر تھا، دنیا کے 72 ملکوں میں جنہوں نے حکومت کی۔ اب اس کا دور آیا تو انہوں نے ہر سال میدان کربلا جایا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا، اب وہ میدان کربلا جا نہیں سکتا۔ لوگوں سے کہا کہ میں اس سال میدان کربلا نہیں جا سکتا، حسین مجتبیٰ کے روزے پر نہیں جا سکتا۔ ایک غلام نے ہو امام حسین مجتبیٰ کے نقش، امام حسین مجتبیٰ کے مزار درگاہ شریف کا پورا نقشہ اتار کر آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ وہ بادشاہ نے دیکھا تو خوش ہوا، کہا کہ جب میں یہ روضہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسین مجتبیٰ یاد آتا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت تجزیہ داری شروع کی تو اسلام نے کہا اتنا اہل سنت والجماعت میں تجزیہ داری کرنا سنت ہے، اتنا کرنا جائز ہے کہ سوائے جس طریقے سے ہم ٹکڑا خانے کعبہ کا لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہم ٹکڑا مدینہ المنورہ کا لگاتے ہیں، جس طریقے سے ہم کسی بزرگ کے مزار کا ٹکڑا اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اسی طریقے سے حسین پاک کے مزار کا، حسین پاک کے دیار کا، حسین پاک کے روضے کا تم مشابہ کرو، ان کو بناؤ، اتنا اجازت تمہیں اسلام دیتا ہے۔ ان کے علاوہ ڈھول بجانا، یہ ماتم کرنا، یہ انگار لگا کر ناچنا، یہ حسین کا لقب دینا، علی کا لقب دینا، قاسم کا لقب دینا، حاضری کا آنا، یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ اس کو اسلام رد کرتی ہے اور سختی کے ساتھ رد کرتی ہے۔ اے یزیدیو، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے حسین، تمہارے آنکھ پر حسین آیا ہے، تمہارے جسم پر، تمہارے ناپاک جسم پر ابن قاسم آیا ہے، اگر حسین تمہارے جسم پر آتا تو تو ناچتا نہیں، تو بھاگتا نہیں بھگوڑے، بلکہ تو نمازی بن جاتا، تو متقی بن جاتا، تو دین کا ولی بن جاتا۔ دیکھو نا آج کیسے کیسے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر امام حسین کی حاضری آئی ہے۔ ایسے لوگ جن کی داڑھی سلامت نہیں ہے، ایسے لوگ جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ایسے لوگ
جو 6 مہینے تک مسجدوں کو نہیں آتا ہے، آج ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اوپر سواری آئی ہے، میرے اوپر فاطمہ الزہرا آئے ہیں۔ ارے نوٹنکی ہو، کب تک ایسا کرو گے؟ ذرا سوچو، آج زمین کے اوپر ہو، کل اس کے نیچے جاؤ گے تو مولا کائنات کے بیٹے حضرت حسین کو کیا جواب دو گے؟ حضرت فاطمہ کو کیا جواب دو گے؟ خدا را یہ تماشائی سے روکو، یہ ڈھول مارنے سے روکو، یہ انگاروں میں ناچنے سے روکو، اپنے بال بچوں کو روکو، اپنے خواتین کو روکو۔ یہ یاد حسین نہیں ہے، یہ داستان کربلا نہیں ہے۔ اگر تمہیں یاد حسین بنانا ہے تو آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے حسین کے نام پہ کوفیوں نے امام حسین پر 3 دن تک پانی بند کیا تھا۔ تم حسین کے نام پر لنگر شربت پلاؤ۔ کوفیوں نے حسین کو 3 دن تک بھوکا رکھا تھا، تم حسین کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ حسین مجتبیٰ کے اوپر 3 دن تک کھانا پانی کو بند کیا تھا، تم حسین مجتبیٰ کے نام پہ اپنے گھروں میں قرآن خوانی پڑھاؤ، اپنے گھروں میں درود کی دستر لگاؤ، اپنے گھروں میں کسی عالم دین کو بلا کر شہدائے کربلا کو سنو اور دوسروں کو سناؤ، تاکہ تمہیں معلوم تو ہو کہ کیا ہے داستان کربلا۔ نہ کسی عالم کو پوچھتے ہیں، نہ کسی خطیب کو پوچھتے ہیں، نہ کسی علماء کو پوچھتے ہیں، جو دل میں آتا ہے اس طریقے سے یاد حسین بناتے ہیں۔ ارے جنہوں نے اپنے سر کو کٹایا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹایا، جنہوں نے اپنے گردن کو کٹایا، آج ان کے نام پر تم بازار گرم کرتے ہو، آج ان کے نام پر تم تماشا کرتے ہو اور کہتے ہو جو تعزیہ داری نہیں کرتا وہ اہل بیت کا مخالف ہے، جو تعزیہ داری نہیں کرتا وہ سنت والجماعت کا خلاف ہے۔ ارے وہ یزیدیوں، گداروں، یہ اہل سنت والجماعت نے جس سے ہمیں منع کیا اس سے بچ کے رہنا ہمیں اور تا قیامت تک ہماری نسلوں کی ذمہ داری ہے، اور جو یزیدیوں نے کیا وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سنو، یزیدی سینہ ٹھوکتا ہے، یزیدی ڈھول بجاتا ہے، یزیدی ناچتا ہے، حسینی غم حسین میں روزہ رکھتا ہے، حسینی غم حسین میں کھانا کھلاتا ہے، حسینی غم حسین میں عبادت کرتا ہے، حسینی غم حسین میں نماز پڑھتا ہے، حسینی غم حسین میں تلاوت قرآن پڑھتا ہے۔ ذرا بتاؤ کون تلاوت کرتا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے؟ آج تو ہر طرف دیکھو، رات بھر علموں کے پاس نوجوان بچیاں، بے پردگی ماہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پوری رات علم کے پاس گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مسجد میں آ کر 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری رات تماشا دیکھتا ہے، کس کے نام پر؟ حسین مجتبیٰ کے نام پر۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، رکو، ان چیزوں کو ختم کرو، حسین کی یاد کو ایسا مناؤ جیسا اسلام نے اجازت دیا ہے، جیسا دین نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں مولا کریم سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی، کوئی لفظی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مولا 72 شہیدوں کے سب سے مجھے معاف عطا فرمائے۔ ان میں جو صحیح ہے اللہ کریم اس کو قبول مقبول عطا فرمائے، اور اس جامع مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ نبی کونین کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت، تمام صحابہ کی محبت، تمام بزرگان دین کی محبت اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والے اور ہمارے بچوں کے سینوں میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کریں سنت ادا کر لیں۔